السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم۔ سورہ یاسین، ان کی آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان آیات کا ایک تسلسل یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مری ہوئی چیز جو ختم ہو چکی ہو، جو بوسیدہ ہو چکی ہو، جو مٹی میں رل مل چکی ہو، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے۔ آج الحمدللہ ان دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود بھی میڈیکل سائنس کی ترقی کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ڈی این اے یہ کیا حیثیت رکھتا ہے، ڈی این اے کس کا بنایا ہوا ہے، اور ڈی این اے سے کیا کچھ بن سکتا ہے۔ حضرت انسان میڈیکل سائنس میں کتنا آگے جا چکا ہے، مگر ڈی این اے پیدا نہیں کر سکا۔ معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے ہر وہ شے بنائی جا سکتی ہے جس کا وہ ڈی این اے۔ ناظرین، کچھ لوگ دنیا میں اب بھی باقی ہیں جو اللہ کی اس قدرت کے انکاری ہیں، جو نہیں سمجھتے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تیسری دلیل ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کو فراہم فرما رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ایک بوسیدہ ہڈی جو رل مل جائے مٹی میں، کیا اس سے ایک زندہ انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تم انسانوں کے لیے، تم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نہیں ہیں جن کے دور میں جن کے لیے یہ قرآن مجید نازل ہوا، بلکہ تم سے مراد سبھی انسان ہیں، قیامت تک آنے والے انسان ہیں۔ تمہارے لیے ایک سبز درخت سے اللہ تعالیٰ آگ بناتا ہے۔ یعنی سبز درخت اور آگ کیا جوڑ ہے؟ سبز درخت میں تو تری ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اور آگ میں خشکی ہوتی ہے اور گرمی ہوتی ہے۔ یہ تری اور ٹھنڈک میں سے یہ گرم چیز اور خشک چیز کیسے نکل سکتی ہے؟ یہ تو دونوں متضاد چیزیں ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے میں کرتا ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں ہمارے پاس چکماق ہے، اس کی رگڑ سے دیکھیے آگ نکل آتی ہے، کہاں ہوتی ہے اس میں آگ؟ اسی طرح اس دور کے لوگوں کو جو عرب میں رہتے تھے ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی، اور وہ جانتے تھے کہ ہمارے ہاں دو قسم کے درخت ہیں، ایک مرخ اور دوسرا عفار۔ مرخ میل ہے اور عفار فیمیل ہے۔ ان دونوں کی چھوٹی چھوٹی مسواک کی طرح ٹہنیاں بنا کے جب وہ کاٹ کے مسواک کی طرح ٹہنیوں کو ہاتھ میں لیتے تھے تو اس کے اندر سے، دونوں کے اندر سے قطرے پانی کے گر رہے ہوتے تھے، اور مرخ کو جب عفار پر یعنی دوسری ٹہنی کی لکڑی پر رگڑتے تو اس سے آگ نکلتی تھی۔ سبز پانی والی چیز، اس سے آگ کا نکلنا یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے کہ متضاد چیزیں کیسے ایک چیز دوسری جو متضاد ہے اس سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا
کہ تم انسان کے بارے میں کہتے ہو یہ مر کے مٹی مٹی ہو جائے گا، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ وہاں تو چلیں، تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ میں متضاد چیزوں کو ایک دوسرے سے نکال کے بنا سکتا ہوں۔ الذی جعل لکم الارض لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ایک سرسبز درخت سے آگ کو بنایا۔ ناظرین، قابل غور بات ہے کہ اگر ایک متضاد چیز سے دوسری متضاد چیز نکل سکتی ہے تو کیا حضرت انسان جو مٹی سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی مٹی سے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ اس کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، فَإِذَا تو اچانک، اذا عربی گرامر میں مفاجأت کے لیے آتا ہے، یعنی اچانک، یعنی جو ہی اس کو رگڑ ملی تو فوراً ہی وہاں آگ بھڑکی، تو اچانک تم اس آگ سے منہ توقدون، اس سے مزید چیزیں بھڑکاتے ہو، بہت سی چیزیں جلاتے ہو، بہت کچھ پکاتے ہو۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، یہ بالکل اسی طرح جیسے دیا سلائی کو ذرا تھوڑا سا رگڑا دیا جائے تو آگ نکلتے ہی ہم فوراً اس کو چولہے پہ لگاتے ہیں تاکہ آگ بھڑک اٹھے۔ تو یہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام میں کرتا ہوں، یہ میرے کام ہیں، میں اگر انسان کو مار سکتا ہوں تو اس کو دوبارہ بنا بھی سکتا ہوں۔ ناظرین، یہاں علماء فرماتے ہیں من الشجر الاخضر، من الشجر، وہ کہتے ہیں یہ درختوں کا تعین آپ نہ کیجئے، اس کا عام معنی بھی لیجئے، جو بھی سبز درخت ہے وہ مراد ہے، یہاں وہ مراد ہے، یعنی کسی بھی درخت کو لے لیجئے، اس کی لکڑی کو دوسرے کی لکڑی پہ رگڑیے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگ بنا سکتا ہے۔ یہ جنگلات میں جو آگ لگتی ہے اور پھیل جاتی ہے، اور بالکل گھنے جنگلوں میں اندر جا کے کہیں آگ لگتی ہے، یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر جہاں انسانوں کا پہنچنا کوئی آسان نہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ یہی ہے، لوگ مانتے ہیں، حکومت مانتی ہیں، ڈپارٹمنٹس مانتے ہیں کہ یہ ایسا ممکن ہے کہ وہاں گرمی کی وجہ سے کسی درخت کی ٹہنی ٹوٹی ہو اور وہ جب گری تو دوسرے درخت پر رگڑے کھاتی نیچے گری اور وہاں آگ لگ گئی۔ کوئی انسان سگریٹ نہیں پھینکتا، وہاں کوئی آگ نہیں لگاتا، یہ ہو جاتا۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو پھر تم کیا کرتے ہو کہ تم اس سے فوراً ہی توقدون، مزید آگ کو جلاتے ہو، ایندھن بناتے ہو، اور ایندھن کو جلاتے ہو اور پھر اس کے بعد بہت سے فائدے اٹھاتے ہو۔